اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم آ گئے۔ جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ فرمانے لگے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا جسے رمضان بھی ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے تیرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا، انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، وہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ محروم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے اس سے بہتر مہینہ کبھی نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے بدترین مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ رحمت کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے اور دوزخ کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ منادی اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے خواہش مند متوجہ ہو، اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے کئی لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جنتوں کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ مہینہ بھر بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ مہینہ بھر نہیں کھلتا۔ سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ آسمان کا منادی ہر رات صبح ہونے تک یہ صدا دیتا ہے، اے نیکی کے خواہش مند ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اے برائی کے طالب باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ کوئی بخشش کا طالب ہے کہ ہم اسے بخش دیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ ہم اس کی توبہ قبول کر لیں، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ ہم اس کی دعا قبول کر لیں، کوئی سائل ہے کہ ہم اس کی حاجت پوری کریں،
ماہ رمضان کی ہر رات افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو پورے مہینے کے برابر 30 مرتبہ 60,000 آزادیاں ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 انعام ملتے ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ افطاری تک مچھلیاں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو مزین کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ممکن ہے میرے نیک بندوں سے تکلیف ہٹا دی جائے اور مجھے ٹھکانہ بنا لیں۔ سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور 2 باقی دنوں میں جن کاموں کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے نہیں جا سکتے، اور آخری رات ان سب مومنوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ قدر کی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن مزدور کو کام مکمل کر لینے کے بعد پوری اجرت دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی آمد پر جنت کو 1 سال سے دوسرے سال تک کے لیے معطر و مزین کیا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو سرسراتی ہے اور دروازوں کو کی چوکھٹوں کے کڑوں کو گنگناتی ہے، اور اسے ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے خوبصورت کبھی کسی نے نہیں سنی۔ حورین باہر آ جاتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے سامنے کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی منگنی کرنے والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی شادی کر دے۔ پھر جنت کے دربان سے پوچھتی ہیں، اے رضوان، یہ کون سی رات ہے؟ انہیں لبیک کہہ کر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دے، اے مالک، دوزخ کے دروازے بند کر دے، اے جبرائیل، زمین پر اتر اور سرکش شیطانوں کو باندھ دے اور انہیں طاقوں کے ساتھ جکڑ کر سمندروں میں پھینک دے تاکہ وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے خراب نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیز اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ہر رات منادی کو کہتا ہے، 3 دفعہ اعلان کر کہ کوئی سائل ہے کہ میں اس کی منہ مانگی چیز دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ کون ہے جو ایسے بااعتماد دولت مند کو قرضہ دے جس کے پاس ہر چیز ہے، جو وفادار ہے، ظالم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک دوزخ کا مستجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اتنی آزادیاں دیتا ہے جتنے مہینے کے شروع سے لے کر آخر تک ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے جھنڈ لے کر اترتے ہیں، ان کے پاس سب جھنڈا ہوتا ہے، وہ اسے کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں۔ اس کے 100 دامن ہوتے ہیں، ہر دامن کے 2 اور دامن ہوتے ہیں جنہیں وہ صرف اسی رات پھیلاتے ہیں، اور وہ مشرق سے مغرب تک تجاوز کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس رات فرشتوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ کھڑے، بیٹھے، نمازی، ذکر کرنے والوں کو سلام کہیں،
ان سے مصافحہ کریں اور ان کی دعا پر آمین کہیں۔ اسی حالت میں طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں واپس چلو، واپس چلو۔ وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ہمارے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی ضروریات کا کیا کیا؟ وہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج رات ان کی طرف نظر کی رحمت کی نظر سے دیکھا اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عادی شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینہ پرور سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تعلق قطع کرنے والا۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے اس کا نام انعام کی رات رکھ دیا جاتا ہے۔ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ زمین کی طرف جاتے ہیں اور گلیوں کے کونے پر کھڑے ہو کر زوردار آواز کے ساتھ اعلان کرتے ہیں۔ اس آواز کو جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سنتی ہے۔ کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کی طرف جاؤ، وہ تمہیں گراں قدر عطیہ دے گا، بھاری بھرکم گناہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا جب وہ عید گاہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مزدور جب کام کر چکے تو اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس کی مزدوری یہ ہے کہ آپ اسے اس کی پوری اجرت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں نے ان کے ماہ رمضان کے روزوں اور قیام کا ثواب اپنی رضا و مغفرت کی صورت میں دیا، اور فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے تم اس اجتماع میں آخرت یا دنیا کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے مانگو میں وہی تمہیں دوں گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشیں معاف کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم نہ میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑوں گا اور نہ ہی حق والوں کے سامنے تمہیں رسوا کروں گا۔ واپس چلے جاؤ، تمہیں بخت دیا گیا، تم نے مجھے راضی کیا میں نے تمہیں راضی کر دیا، تم نے مجھے راضی کیا میں تم پر راضی ہو گیا۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اس امت پر ماہ رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے انعام کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو بخش دے گا، جنہیں تو بخش دے گا، جنہیں تو بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما، ہمیں ان میں شامل فرما، ہمیں صیام و قیام کو صحیح طور پر کرنے کا توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پوری اپنی خلوص کے ساتھ صیام و قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے خلوص کے ساتھ صیام و قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔